السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ بخیر و عافیت ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ مجھے سننے والی سماعتوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت کرے، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ گزارش ہے کہ جی آج سول لا کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک پراپرٹی کے حوالے سے، جس کے ساتھ اکثر لوگوں کا واسطہ شاید پڑھ چکا ہو پہلے یا پڑھنا ہو، خدا نہ خواستہ پڑ جائے، یا آپ نے یہ سنا ہوگا بہت ساری چیزوں پہ کہ پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، اسٹے لے آئی دوسری پارٹی، یہ کر لیا وہ کر لیا، پاکستان کے قانون میں الجھا کے رکھ دیا۔ دیوانی عدالت نے ایک نسل کو بوڑھا کر دیا۔ باپ کی جوتیاں گھس گئیں بیٹوں کا حق لیتے لیتے، باپ قبر میں گیا تو بیٹوں کو جا کے دعویٰ جو ہے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے دعویٰ جو ہے وہ ان کی فیور میں ڈگری ہوا، پراپرٹی کا قبضہ واپس ملا۔ اس کے بارے میں نے جو آبزرو کیا ہے کچہری میں پریکٹس کے دوران، خاص طور پر ان لوگوں کی پراپرٹی، لینڈ گریبر جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک گروہ ہوتا ہے جو لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کرتا ہے۔ لینڈ گریبر جو ہیں وہ لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کرتے ہیں۔ وہ کس طرح سے قبضہ کرتے ہیں؟ ان کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے وہ پٹواری، قانون اور تحصیلدار تک ہوتا ہے، اس سے اوپر تک بھی ہو سکتا ہے۔ گروپ ہوتے ہیں مختلف۔ پٹواری سے یہ فراڈ جو ہے وہ پٹواری کے دفتر سے شروع ہوتا ہے۔ پٹواری سب سے پہلے جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ پٹواری ہے کیا؟ بیسیکلی جسٹ ایک ریکارڈ کیپر ہے، درجہ چہارم کا ملازم ہے، گریڈ چہارم کا ملازم ہے، جو ایک چھوٹا سا ریکارڈ کیپر ہے جس کا کام صرف ریکارڈ کو مینٹین کرنا ہے، نتھنگ ایلس۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ریونیو کے معاملات میں ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے یا کمرشل لینڈز کے حوالے سے پٹواریوں نے آج کل خود کو کس طرح سے منوایا ہے، میں الفاظ نہیں یوز کرنا چاہتا۔ کیا صورتحال بنتی ہے؟ پٹواریوں کے دفتر سے فراڈ شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک پراپرٹی جو ہے، فرض کریں ایک 5 مرلے کا پلاٹ ہے، اس کے اوپر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو فراڈ ہے وہ ان پراپرٹیز کے لیے ہوتا ہے جن کے مالک جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، یو کے میں ہے، یو ایس اے میں ہے، جرمنی میں ہے، واٹس ایور، کسی بھی کنٹری میں ہو سکتے ہیں۔ پٹواری اس بات پہ نظر رکھے ہوتا ہے کہ اس مالک کا یہ نام ہے، یہ ایڈریس ہے، یہ بندہ جو ہے وہ باہر ہے، اس کے بھائی نہیں آتے، اس کے بیٹے بھی باہر ہیں، فیملی بھی باہر ہے، بیوی بھی باہر ہے، کوئی فرد لینے کبھی آیا ہی نہیں برائے ریکارڈ، نہ کبھی کسی نے وہ جو ہے وہ فرد لی ہے، کوئی کسی نے کبھی ریکارڈ نہیں چیک کروایا۔ خاص طور پہ یہ فراڈ ان پراپرٹیز پہ زیادہ ہوتا ہے جو جن کے اوپر مکان وغیرہ نہیں بنے ہوئے ہوتے۔ مکان بنے ہونے کے بعد ذرا فراڈ کا چانس کم ہے، کیونکہ وہ لیز پہ ہوگا، رینٹ پہ ہوگا مکان جو ہے۔ جس پہ مکان نہیں بنا، خالی پلاٹ پڑا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک فرضی نام کا بندہ ڈھونڈ کے اس کا کوئی اقرار نامہ بنایا جاتا ہے یا مختار نامہ بنایا جاتا ہے، وہ آگے کسی اور کو کاغذوں میں بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختار نامے والا ایک کو بھیجتا ہے اقرار نامے پہ، وہ اقرار نامے پہ آگے بھیج دیتا ہے، وہ اس سے آگے بھیج دیتا ہے، پھر پٹواری اگر بندہ نہیں آتا تو وہ پیسے لے کے جو ہے وہ انتقال بھی پاس کر دیتے ہیں۔ پرانے دور میں، آج سے 1995 سے پہلے، 2000 سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کا فراڈ بڑا کامن تھا، اب تھوڑا کم ہو گیا۔ اب ایک اور ٹیکنیکل فراڈ کا طریقہ آیا ہے جو میں آج آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا۔ فرض کرتے ہیں علی نام کا ایک بندہ تھا، اس کا ایک 5 مرلے کا پلاٹ تھا فیصل آباد میں کسی بھی جگہ۔ علی نام کے بندے کی ڈیتھ ہوگی 2001 میں۔ اب پٹواری صاحب جو ہیں اس علاقے کے، ان کو پتہ ہے کہ وہ ویلیوبل پراپرٹی ہے، 5 مرلے ہے یا 10 مرلے۔ علی صاحب کے جو بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں، وہ ابراڈ میں رہتے ہیں، یا کراچی میں رہتے ہیں یا پشاور میں رہتے ہیں۔ وہ کبھی آئے نہیں ہیں۔ علی صاحب کے نام پہ پلاٹ ہے، وہ کبھی فیصل آباد میں نہیں آئے، پلاٹ پڑا ہے خالی۔ علی صاحب کے وارث جو ہیں، ان کے کوئی قریبی ریلیٹیو، وہ بھی کبھی نہیں آئے، کسی نے فرد نہیں نکلوائی۔ تو کیا کریں گے بندے؟ پٹواری صاحب یا جنہوں نے فراڈ کرنا، وہ ایک فرضی بندہ کریٹ کریں گے جو علی صاحب کے 2001 میں مرنے سے 1 سال پہلے کا ایک اقرار نامہ بنائے گا 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ، یا مختار نامہ بنا لے گا، اور اس میں لکھا ہوگا کہ علی جو ہے وہ مجھے بیچ گیا اتنے پیسوں میں، اور اس مختار نامے کی بنیاد پر آگے ایک احمد نام کے بندے کو پراپرٹی فروخت کر دے گا۔
احمد نام کا بندہ آگے کسی اور کو فروخت بھی کر سکتا ہے یا نہ کرے فروخت، تو احمد نام کا بندہ جو ہے وہ علی صاحب کے وارثان کے اگینسٹ جو ہے وہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کر دے گا۔ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر کرنے کے بعد جب علی صاحب کے وارثان کو پتہ لگے گا وہ عدالت میں آئیں گے، وہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کے دعوے کو بھی ٹیکل کریں گے، یا کوئی سوٹ فار انجنکشن ہوگا یا ڈیکلریشن کا کوئی سوٹ فائل کر دیا جائے گا۔ پھر وہ اس کے وارثان آئیں گے علی کے، وہ جو ہے وہ آ کے سوٹ فار پوزیشن کریں گے، دعویٰ دخلیابی کریں گے کورٹ میں فائل۔ اس کے علاوہ جو اقرار نامہ ہوگا اس کو وہ چیلنج کریں گے، اس کی منسوخی میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ پراپرٹی ویلیوبل جن بندوں نے یہ سارا کام کیا ہوگا ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ کر کے آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ گریب کر کے آگے سیل آؤٹ کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج کل فراڈ ٹیکنیکل طریقے سے کرنا ہے اور اتنا آسان نہیں ہے پراپرٹی اب ٹرانسفر کروا لینا کسی ایک بندے کے نام سے دوسرے بندے کے نام پہ، کیونکہ موسٹلی ایریاز جو ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل فراڈ کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے علی کے وارثان کو جو ہے پاکستانی سول کورٹ کے چکروں میں گھما دیا جائے گا، جہاں سے سول کورٹ میں 5-6 سال کیس چلنے کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائے گا، ڈسٹرکٹ کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں جائے گا، پھر سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اس عمل کو گزرتے گزرتے 10 سے 12 سال لگ سکتے ہیں، 7 سال 8 سال۔ مین وائل کیا ہوگا کہ وہ پارٹی جنہوں نے قبضہ کیا ہوگا یہ سارا جو ہے وہ کیا ہوگا کام، وہ علی کے وارثان کو آفر کریں گے، 5 لاکھ لے لیں، 10 لاکھ لے لیں، 15 لاکھ لے لیں، 2 لاکھ کا اگر وہاں پہ مرلے کا ریٹ ہے تو وہ 40,000 روپے پر مرلے پہ خریدنے کو تیار ہوں گے۔ تو اس طرح ان ادر ورڈز کہہ لیں کہ علی کے وارثان کو ہو سکتا ہے کہ دیوانی عدالت کے چکروں سے بچنے کے لیے اپنے والد کی پراپرٹی جو ہے وہ کوڑی کے پاس جو ہے وہ بیچنی پڑے۔ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو بھی آپ کی پراپرٹی کوشش کریں اس پہ اوپر جو ہے کنسٹرکشن کریں، اپنا دروازہ لگائیں، 4 دیواری بنائیں، تعمیر کریں، اس کو مکان بنائیں، اس کو رینٹ پہ دے دیں، ٹھیک ہے؟ رینٹ پہ نہیں دے سکتے، خالی پلاٹ نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ ہر 6 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 5 ماہ بعد جو ہے وہ میکسیمم 1 سال بعد جو ہے وہ پٹواری سے جا کے جو ہے وہ فرد لیتے رہیں، تاکہ پٹواری صاحب کو، صاحب میں کہہ رہا ہوں، پٹواری صاحب کو یہ علم میں آئے کہ اس پراپرٹی کا کوئی نہ کوئی وارث زندہ ہے اور وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ رقبہ کو بھی فرد لیں، خاص طور پہ اگر کسی کا دادا، والد، چچا، پھپھو، تایا، ماما، والدہ کوئی بھی فوت ہوتا ہے تو ایز سون ایز پاسبل وراثتی انتقال درج کروائیں، اور کوشش کریں کہ کسی وکیل صاحب کے ذریعے درج کروائیں۔ وہ مہنگا رہے، ایک بار سستا رہے، بار بار والا صاحب ہے، کوشش کریں کہ کوئی فرد جو ہے وہ اپنا اسٹیمپ پیپر کبھی کمپیوٹر والوں سے کچہری میں بیٹھے ہوئے نہ لکھوائیں، اسٹامپ پیپر بیچنے والوں سے کبھی نہ لکھوائیں، کیونکہ وکیل جو ہے وہ MBBS ڈاکٹر ہے، اور وہ جو کچہری میں پھٹے پہ بیٹھا ہوا بندہ ہے نا، وہ ایسا ڈسپنسر ہے کہ اس کے ٹیکا لگانے سے آپ کو ایڈز ہو جائے گی۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا آپ، کیونکہ اس کو کچھ نہیں پتا، اس نے جو لکھ دینا اس کا 10 سال بعد پتہ لگنا کہ کیا ایفیکٹ ہے۔ الفاظ کا بڑا اثر ہے کچہری میں، وکالت لفظوں کا ہیر پھیر ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ رقبہ کی فرد لیں، جائیداد پر آنا جانا جو ہے وہ چکر لگاتے رہیں ہر 6 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، کہ آپ کی پراپرٹی پر کسی نے کوئی قبضہ تو نہیں کیا۔ مجھے امید ہے کہ اس چیز سے آپ نے جو ہے بڑا سیکھا ہوگا، اور آپ کی نظروں سے اس طرح کے کیسز، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ گزرے ہوں گے۔ لینڈ گریبر جو ہیں وہ مختلف فرضی بندے کریٹ کرتے ہیں، وہ ایسے نام کریٹ کرتے ہیں جن کے نام پہ مختار نامہ بنا دیا جاتا ہے، وہ بندہ بعد میں ملتا ہی کوئی نہیں۔ جس کا مختار نامہ ہوتا ہے وہ بندہ مر چکا ہوتا ہے، کسی کا والد بھی مر چکا ہے، اس آگے مختار نامہ جس کو دیا ہے وہ بھی مر چکا ہوتا ہے، اور آگے اقرار نامہ والا مر چکا ہوتا ہے، آگے اس کے وارثان دعویٰ کر دیتے ہیں اس کے۔ بس میرا خیال اتنا کافی ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔